کل ہم نے پڑھا تھا توحید، تو توحید سورہ اخلاص کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں شرک، کہ شرک کیا ہے، کیونکہ توحید کریں گے، شرک سے بچیں گے، تب جا کے اسلام کا وہ پہلا زینہ جو ہے وہ ہم چڑھ سکیں گے۔ تو شرک کیا ہے؟ توحید کو توڑنا شرک ہے، وہ چیز جس سے توحید جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے ماننے میں خلل آئے، وہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ تو یہ تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہے ذات میں، اس کی ذات میں شرک ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں۔ اس کی صفات میں ہو سکتا ہے کہ صفات جو اس کی ہیں وہ دوسروں کو دی جائیں، یا اسماء میں ہو سکتا ہے کہ اس کے نام کسی کو دے دیے جائے، یعنی اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے تو اب کسی کو آپ کہنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی درست نہیں۔ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ تعریف اس کی جو ہے نا شرک کی، اصل مسئلہ یہ ہے جس بندے کو شرک کی تعریف آ گئی کہ شرک کیا ہوتا ہے، جامع معنی اس نے تعریف کر لی تو بالکل وہ سمجھ جائے گا کہ شریعت کی کیا مراد ہے۔ یہ جو باطل لوگ ہیں، باطل فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ من مانی سے شرک کی تعریف کرتے ہیں، یعنی جس کا جو دل کرتا ہے نا اس کے مطابق وہ تعریف شروع کر دیتا ہے۔ وہ جی اس طرح کرنے سے کسی کو وہ جو ہے وہ داتا کہنے سے ہو جائے گا، جی فلاں ہوگا، من مانی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی علم پڑھتے ہیں تو اس میں ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے میں نے جیسے کل کہا تھا کہ آپ نکلنا چاہیں اختلافات سے تو 2 منٹ کی بات ہے۔ جب سے یہ نام آئے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس کو چھوڑ دیں، اس سے اوپر چلے جائیں۔ اب یہ کتاب ہے شرح عقائد نسفیہ، یہ جو اہل سنت کے مدارس ہے اور دیوبند کے ہاں بھی یہی ہے، 650 سال سے اوپر ہو چکے ہیں یہ کتاب ہے اس وقت۔ اور جو عقیدے بنتے ہیں نا کلیئر کر لیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرا کلپ اٹھا کے تو کہیں جی سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، مولوی صاحب ایسے کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ بات لے کے تو وہ سب پہ چڑھائی کر دیتے۔ باقاعدہ فن ہے علم کلام کا کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے، اس کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جو ہم نے عقیدہ لینا ہوتا ہے وہ کسی عام بندے سے نہیں لینا ہوتا، بلکہ وہ کتب جو پوری اہل سنت کہتی ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کی ترجمان ہے وہ لینی۔ اور یہ کتاب کتنی پہلے لکھی گئی؟ تقریباً 700 سال۔ یہ تو 650 سال سے زیادہ ہو گئے نا انہیں وصال کیے، وفات پائے ہوئے، تو یہ 700 سال آپ اندازہ لگائیں تقریباً کم و بیش، یہ 700 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں یہ ساری توحید کی بات ہے۔ وہ معتزلہ میں نے بتایا تھا، ان کے ساتھ خوارج کے ساتھ جو اس وقت کے سارے اختلافات تھے، ان میں تو اسی طرح شرک کی بات کی توحید بیان کرنے کے بعد، تو انہوں نے شرک کی ڈیفینیشن کر دی تاکہ شرک کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ یہ آج جو سب سے بڑی برائی ہمارے معاشرے میں ہے، مسلمانوں کو مشرک کہنا ہے۔ کوئی بچہ اٹھتا ہے کسی بدبخت کو سن کے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے جی یہ تو سارے کرتے ہی شرک ہیں۔ 2 وجہ سے شرک ہوتا ہے تعریف، ایک ہے بمعنی واجب الوجود، اللہ کے علاوہ کسی کو بے نیاز آپ مانیں کہ وہ محتاج نہیں کسی چیز کا، تو یہ بھی شرک ہے۔ کما للمجوس، جس طرح کے مجوسی جو ہیں وہ عقیدہ رکھتے تھے آگ کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ یہ آگ کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہے، آگ نہیں کسی چیز کی محتاج۔ اسی طرح ایک شرک ہوتا ہے بے نیاز سمجھنے کی وجہ سے، دوسری وجہ ہے عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو جائز سمجھنا، او بمعنی واجب الوجود، ایک واجب الوجود کا معنی، اور دوسرا اس کے لیے کسی اور کے لیے عبادت کو جائز سمجھنا۔ یہ 2 چیزیں، اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو بے نیاز نہیں سمجھتا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ بندہ مشرک نہیں ہے۔ یہ تعریف ہے شرک کی تعریف، اور میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ 700 سال پرانی کتاب ہے، اور یہ اب موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ متروک ہو چکی ہے۔ آپ ہمارے مدارس میں چلے جائیں، کوئی بھی مدرسہ ہے تو وہاں یہ پڑھی جا رہی ہے، آپ دیوبند کے ہاں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی پڑھائی جا رہی ہے، شرح عقائد نسفی۔ تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ عبادت جو ہے نا
وہ کوئی جائز سمجھے اللہ کے علاوہ کسی کی، یا کسی کو واجب الوجود سمجھے، الصمد سمجھے، تو پھر مشرک ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرتا کوئی تو پھر وہ مشرک نہیں ہوگا۔ ہاں باقی جو وہ کام کر رہے ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ جائز کام ہے، ناجائز کام ہے، گناہ کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں، واجب الوجود نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اس کو کسی صورت بھی مشرک نہیں کہا جائے گا۔ اگر کسی مسلمان کو مشرک کہیں گے تو صحیح احادیث میں موجود ہے کہ پھر وہ کہنے والے نے جب کہا یا اگلا مشرک ہے تو پھر تو اس کی بات صحیح ہو جائے گی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ آج کل جو زیادہ تر لوگ جہنم میں جانے کی تیاری میں ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں بغیر خوف کے، خود پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب واجب الوجود کا اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہے، عبادت کا مستحق وہی ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہے آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں جی حد رکوع تک نہیں جھک سکتے۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے والا یہی عقیدہ رکھتا ہے نا، واجب الوجود اللہ ہے اور مستحق عبادت بھی وہی ہے۔ اب اس نے کسی کو باقاعدہ سجدہ کر دیا، باقاعدہ، تو آپ فی الفور اسے مشرک نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس سے پوچھیں گے، کلمہ پڑھتا ہے نا، کافر نے کیا تو ہمیں تو پہلے ہی پتا وہ اللہ کو واجب الوجود نہیں مانتا، اس سے پوچھیں گے تو نے کون سا سجدہ کیا ہے؟ تو سجدہ بھی دو طرح کا ہے، ایک ہے عبادت کا، ایک ہے تعظیم کا۔ تعظیم کا سجدہ قرآن نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اللہ نے کروایا ہے۔ شرک جو ہوتا ہے نا، یہ یاد رکھ لیں، وہ ہر وقت ہی شرک ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عقیدہ نہیں ہو سکتا، نہ ظاہر میں، یعنی جو توحید ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جو توحید ہے نا وہ اللہ سے جدا نہیں ہوتی ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، کہ کسی اور کو تھوڑی دیر کے لیے مل گئی ہو۔ تو توحید اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی صورت میں متصور ہی نہیں ہے۔ تو اب سجدہ کیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے کیا، سجدہ ہی کیا، قرآن نے کہا۔ تو جب سجدہ کیا ہے تو انہوں نے سجدہ کیا تھا، عبادت کا نہیں کیا تھا۔ عبادت کا اس وقت بھی شرک تھا، عبادت جو ہے پہلے بھی اللہ کے علاوہ وہ شرک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے وہ توحید کا پیغام لے کے آئے نا۔ تو جو عبادت ہے وہ تو شرک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب، اللہ کے نبی حضرت یوسف اور وہ یہ کر رہے ہوں۔ تو سجدہ کرنا اس کی دو قسمیں، ایک تعظیمی عزت کا اور ایک عبادت کا۔ عبادت کا تو انہوں نے کیا نہیں، تعظیم کا ہے۔ تو جو تعظیم کے لیے جھکا، پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا لیکن اب یہ حرام ہے، یعنی اب اجازت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب یہ ایسے کریں، بتا یہ رہا ہوں ایک کلمہ جب بندے نے پڑھا اور اس نے اتنی بڑی حرکت بھی کر دی تو پہلے اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر تعظیم کا کیا تو کہیں گے کہ تو نے حرام کام کیا ہے، آئندہ نہ کرنا، اس کی توبہ کر۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ درباروں کے اوپر، تو اس کے لیے یاد رکھیں ہمارا اہل سنت و جماعت جو حنفی بریلوی ہیں اور بالخصوص شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ احوط یہی ہے کہ آپ مزار سے 2 قدم پیچھے رہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارا موقف یہ ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، جو جاہل ہوتا ہے اس کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، جبکہ ہمارے امام کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چوم لیا تو احتیاط کی ہے تو اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے، جائز کام کیا ہوگا، لیکن احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ پیچھے رہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ چلا گیا، جاہل ہے، اس نے قبر پہ جا کے ماتھا بھی ٹیکا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس سے پوچھ لیں کیا کیا اس نے۔ اگر آپ فتویٰ دینا چاہتے تو اس سے پوچھیں عبادت کی ہے۔ تو آپ کسی جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی پوچھیں گے نا کلمہ گو کو، تو وہ کہے گا کہ عبادت اللہ کے علاوہ نہیں ہوتی، کس لیے کہ وہ کہتا ہے عزت کے لیے، تو اسے سمجھایا جائے کہ یہ تو ایسے نہ کر۔ شرک تب بھی ہوگا جب عبادت کرے گا یا بے نیاز سمجھے گا اللہ کے علاوہ۔ جی
میں وہ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں. اب رہے گی عبادت اللہ کے لیے. تو دعا جو ہے نا، دعا مخ العبادہ، اس کو حدیث میں کہا گیا کہ یہ عبادت کا مغز ہے. تو جو عبادت کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ اللہ سے ہی کی جائے گی، غیر اللہ سے دعا نہیں ہو سکتی. دعا جو عبادت سمجھی جاتی ہے، جو عبادت ہے، وہ اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی. لیکن دعا کا جو لفظ ہے نا، اس کا ایک لغوی معنی ہے، وہ ہے پکارنا. وہ کیا ہے؟ پکارنا. یعنی اگر کوئی بندہ کسی دربار والے کو عبادت کے لیے یہ کہہ رہا ہے، اس کی عبادت کرتے ہوئے یا واجب الوجود سمجھتے ہوئے، وہ مشرک ہوگا. لیکن اگر پکار رہا ہے تو قرآن کریم اٹھائیں تو قرآن کریم میں پکارنے کے بارے میں فرمایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول، پورا لفظ آیا ہے کہ اے ایمان والو، حضور علیہ السلام کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. لفظ دعا آیا ہے. تو کہہ رہا ہوں کہ اگر لغوی معنی میں لے رہا ہے بندہ، حقیقی معنی میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی یا عبادت کی یا واجب الوجود ہونے کی نفی نہیں کر رہا، لغوی معنی کہتا ہے میں پکارتا ہوں، تو اسے مشرک نہیں کہیں گے. کہ میں بتا دیتا ہوں میں عرض کر دیتا ہوں. یہ کچھ میں نے آپ کو تعریف بتا دی نا، اب غلط فہمیاں میں نے ادھر لکھا ہے، زیادہ وہ پائی جاتی ہیں. اب کرتے کیا ہیں جی کہ جی پکارنا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ وہ کہتے ہیں جائز نہیں، اور وہ آیات پڑھتے ہیں جن میں بتوں کے بارے میں ہے تدعون من دون اللہ، کہیں فرمایا یدعون من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ. تو انہوں نے اس کی ترجمہ کر دیا پکارنا، حالانکہ اس کا ترجمہ آپ پہلی تمام تفاسیر دیکھیں تو وہاں ہے وہ عبادت کرتے تھے. یہ جو پکارنا ہے یہ عبادت کے معنی میں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ عبادت اللہ کے علاوہ کی کرتے تھے، اس لیے مشرک تھے. تجعلوا دعاء الرسول، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پکارو نہیں رسول کو، یہ نہیں کہا کہ پکارو نہیں، فرمایا ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، انہیں عزت سے. اچھا جی آگے سورہ الحجرات میں ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے پیارے نبی جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں سے باہر. پکارنا وہ عبادت والا ہو تو پھر غلط ہے. اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 22 میں ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان سے وہ خطا سرزد ہوئی جو تقدیر الہی میں تھی، تو اللہ نے انہیں پکارا. سمجھے، اللہ تو کسی کی نہیں نا عبادت کر سکتا. توحید جو ہے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے جدا نہیں ہو سکتی، کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں پکارا. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا نہ ہو تو پکارنا جو ہے وہ جائز ہے. آگے سنیں سورہ قصص میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ینادیہم، سورہ الصافات کی آیت نمبر 104 میں ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پکارا. وہ جب ذبیحہ کیا نا، وہ دمبا ذبح کیا، تو ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم. اب یا کہہ کے، یا ابراہیم کہہ کے اللہ نے پکارا، ندا دی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ندا جو ہے وہ شرک نہیں ہے. سر میں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے آرگینک کیمسٹری میں. اچھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مردہ ہیں ان کو نہیں پکارا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی مردہ چیز ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے جو نبی ہیں وہ بھی آواز نہیں سنتے، تو آپ لوگ نا مردہ کو نہیں پکار سکتے.